میرا نام جواد اشفاق ہے اور آج ہم جو ہے وہ حجامہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سنت طریقہ علاج حجامہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، کیا پروسیجر ہے اس کا اور کیا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو احادیث کی روشنی میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ احادیث کی روشنی میں حجامہ کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس کے لیے ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علاج معالجے کے لیے تم جو طریقے اختیار کرتے ہو ان میں بہترین طریقہ حجامہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، طبرانی سے روایت ہے، حضور کا فرمان ہے، تم گدی کے بار پہ حجامہ کا التزام کرو کیونکہ اس مقام پہ حجامہ کرنے سے بدتر امراض کو شفا ہوتی ہے۔ یعنی اس حدیث میں یہ جو دو کندھے ہیں، ان کندھوں کے درمیان میں جو پوائنٹ ہے جس کو سنت پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بدتر امراض سے شفا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی گردن مبارک کے پہلوی حصوں اور کندھوں کے درمیان چاند کی 17، 19 یا 21 تاریخ کو حجامہ کرواتے تھے۔ تو ان حدیث میں ایک تو ہمیں حجامہ کی اہمیت کا پتہ چلا کہ حجامہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین علاج جو ہے وہ حجامہ ہے۔ اور اس جو ابھی حدیث پڑھی اس میں چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا، یعنی ان کو سنت ڈیٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جس میں حضور نے حجامہ لگوایا۔ تو حجامہ بیسیکلی عام زبان میں یہ سمجھ لیں کہ حجامہ ایک ایسا پروسیجر ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ہم جسم سے جو ٹاکسک بلڈ ہے، جو فاسد خون ہے، اس کو بیسیکلی جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں۔ اور اس کا جو دوسرا آپ سمجھ لیں جو عام زبان میں سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم کسی ایریا کی بلڈ سرکولیشن جو ہے اس کو انہانس کرتے ہیں، کسی ایریا کی بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتے ہیں، وہاں پہ کپس لگا کے تو وہ ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ سمپل سی باتیں ہیں، اس کی سائنٹیفک بیسس پر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جائیں گے کہ کون سی سائنٹیفک بیسز ہیں جو کہ حجامہ کو پروو کرتی ہیں۔ تو حجامہ کے لیے ڈفرینٹ کپس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کپس جو ہیں یہ ڈسپوزیبل کپس ہیں، یہ جسٹ ایک دفعہ یوز ہوتے ہیں، اور یہ کپس ڈفرینٹ سائز کے ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ آپ کپ جو ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس 6 نمبر ہے، یہ والا 4 ہے، یہ 3، یہ 2، اس سے چھوٹا 1 بھی ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ سائزز کے کپس جو ہیں اویلیبل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلیکون کپ ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم مساج کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اور یہ گلاس کپ ہے جس کو ہم جو ہے وہ فائر کپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ بیسیکلی کپنگ حجامہ جو ہے اس کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ویٹ کپنگ، ایک ڈرائی کپنگ۔ ویٹ کپنگ وہ ہوتی ہے جس میں ہم جو ہے وہ بلیڈ سے کٹس لگا کر جو ہے وہ اس سے بلیڈ کرواتے ہیں، اور ڈرائی کپنگ میں کوئی کٹ نہیں لگتا، اس میں جسٹ کپ لگتے ہیں۔ تو ڈرائی کپنگ میں یہ فائر کپنگ جو ہم کرتے ہیں بیسیکلی آگ کے ذریعے اس کپ کے اندر ویکیوم کریٹ کرتے ہیں اور اس کو باڈی کے اوپر پلیس کر دیتے ہیں، اور یہ اس ایریا کے اوپر جو ہے اس کی سرکولیشن جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ اب ویٹ کپنگ کی بات کرتے ہیں کہ ویٹ کپنگ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کپ ہے اور یہ ہمارے پاس ویکیوم گن ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم بیسیکلی باڈی کے جس پارٹ پہ ہم نے جو ہے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کی مدد سے اپنی سکن جو ہے اس کو سک کرتے ہیں۔ اس کو ہم جو ہے وہ 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو پلیس کرتے ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایریا پہ جو ہے وہ بلڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، بیسیکلی یہ ایریا انفلیمڈ ہو جاتا ہے، یہاں پہ بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس ایریا کے اوپر جو ہے وہ ہم بلیڈ سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کٹس دے کر بالکل اسمال سے، اور یہ سپرفیشل کٹس ہوتے ہیں، ڈیپ کٹس نہیں ہوتے، اس لیے یہ ایزیلی ریکور ہو جاتے ہیں۔ ہم جو ہے اس کپ کو دوبارہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کی مدد سے بلڈ جو ہے اس کو ہم سک کرتے ہیں۔ یہ پروسیجر ہے کپنگ کا۔
اور اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ پین کتنی ہوگی، کتنی پین ہوتی ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ بلیڈ یوز کر رہے ہیں تو اس میں پین بہت زیادہ ہوگی. تو اس میں پین بہت بہت سلائٹ سی ہلکی سی جو ہے وہ پین ہوتی ہے. جس طرح ایک انجیکشن لگوانے سے سرنج کی جتنی پین ہوتی ہے بالکل اس سے بھی کم کچھ لوگوں کو اس کی پین ہوتی ہے. یعنی یہ زیادہ پینفل پروسیس نہیں ہے. دوسرا یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کے تو زخم پہلے ہی نہیں بھرتے، تو وہ اگر کپ لگواتے ہیں، وہ حجامہ کرواتے ہیں تو آپ اوپر زخم لگا رہے ہیں. تو دیکھیں جن کی شوگر ان کنٹرول رہتی ہے ان کے لیے کپنگ کچھ مسئلہ کر سکتی ہے، لیکن جن کی شوگر کنٹرول رہتی ہے ان لوگوں کے اندر ہمارے پاس ایک دوسرا میتھڈ ہے کہ ہم بلیڈز نہیں یوز کریں، ہم نیڈل یوز کرتے ہیں. اگر نیڈل بھی نہ یوز کریں تو جو شوگر کو چیک کرنے کے لیے جو گلوکومیٹر کے ساتھ لینسٹ والا پین ہوتا ہے، سیم اسی طرح کا ایک حجامہ پین ہوتا ہے جس میں سیم وہی لینسٹ جو آپ شوگر والے پین میں اپلائی کرتے ہیں، سیم اسی طرح کے لینسٹ جو ہیں وہ ہم حجامہ پین کے اندر جو ہے اپلائی کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آپ شوگر والے پین سے پریک کرتے ہیں اور جسٹ فوراً اس کے بعد بلیڈنگ رک جاتی ہے اور وہ وونڈ اسی ٹائم ہیل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. تو اسی طرح ہم ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے اس طرح سے کپنگ کر سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ کپنگ پین کی مدد سے جو ہے وہ لینسٹس کے ذریعے بالکل مائکرو ہولز جو ہیں وہ کریں گے، کریٹ کریں گے اور اس میں سے بلیڈنگ کروائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور باقی کچھ ایسے بھی ڈس آرڈر ہیں جس میں ہم وائٹ کپنگ نہیں کرتے، جس میں ڈرائی کپنگ کی جاتی ہے، تو ڈرائی کپنگ بھی ہوتی ہے. دوسرا کپنگ کو مساج کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ آپ کپ جو ہے اس کو موو کروا کے، جیسے یہ سلیکون کپ ہے، اس کو موو کروا کے آپ اس ایریا پہ مساج کر کے اس کی بلڈ سرکولیشن کو انہانس کر دیتے ہیں. تو یہ سمپل سی ویڈیو تھی کپنگ کے بارے میں کچھ. اور دوسری بات سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے، سائیڈ ایفیکٹس کپنگ کے کیا ہیں؟ کپنگ کا ایسے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اسکن ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے بلسٹرز بن جاتے ہیں. وہ اگر کپ آپ زیادہ دیر کے لیے پلیس کرتے ہیں تو تب وہ بلسٹرز بنتے ہیں، ویسے بلسٹر نہیں بنتے. اگر آپ زیادہ ٹائم کے لیے کپ سپلائی کرتے ہیں تو بلسٹر بنتے ہیں جن کی اسکن جو ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہے. دوسری بات رہی کہ یہ سورس آف انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے سورس آف انفیکشن. اس میں آپ بلیڈ یوز کر رہے ہیں، اس میں آپ کپ یوز کر رہے ہیں، تو یہ ایک کپ ایک بندے کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. جیسے ڈسپوزیبل سرنج ہوتی ہے، ایک دفعہ یوز ہوتی ہے، اس کے بعد ہم ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح سے یہ ڈسپوزیبل کپ ہے، جسٹ ایک دفعہ ایک پرسن پہ اپلائی ہوگا اور اس کے بعد اس کو ہم ڈسپوز آف کر دیں گے، اس کو ری یوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے. اور دوسرا بلیڈز ہیں، بلیڈ بھی ری یوز نہیں ہوتے. اگر لینسٹس ہیں تو وہ بھی ری یوز نہیں ہوتے، اور نیڈل ہے تو وہ بھی ری یوز نہیں ہوتی. تو اس میں ٹرانسفر آف انفیکشن کا چانس بالکل بھی نہیں ہے. تو اس میں پراپر اسٹیرلائزیشن پروسیس سے آپ اس پلیس کو اینٹی سیپٹک سے اگر آپ اس کو اچھی طرح کلین کر رہے ہیں اور اس کے بعد کپ سپلائی کر رہے ہیں اور اس کو دوبارہ کلین کر رہے ہیں تو بالکل اس میں کسی قسم کی انفیکشن کا چانس نہیں ہے. تو یہ آج کپنگ کے حوالے سے چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کپنگ کی سائنٹیفک بیسس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اللہ حافظ.